نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا للمومن سجن وللکافر جنت صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحابہ سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ درداں دی میں سیج بچھائی تے درداں ہار بنائے۔ درداں دی میں بابا غلام فرید، درداں دی میں سیج بچھائی تے درداں ہار بنائے، یار فریدن درد سلامت جنہ درداں یار ملائے، سکھ ہمیشہ تے دکھ گاہے بگاہے، انہاں دکھاں تو سکھ وارے، دکھ قبول محمد بخشاں راضی رہن پیارے۔ مرض بڑھتا گیا جوں جوں دعا کی، مریض عشق پر رحمت خدا کی۔ میرے انتہائی قابل صد احترام، قابل قدر، معزز و محترم حاضرین کرام و سامعین اعظام و ناظرین کرام، آج کی یہ ہفتہ وار مجلس دین و دانش، جس میں تعلیمات امام ربانی حضرت مجدد الافسانی الشیخ احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جلد دوئم مکتوب شریف نمبر 99 ایک کم 100 گزشتہ جمعۃ المبارک میں اس کے ابتدائی حصے سے پڑھنے کی اور اس کی وضاحت کرنے کی سعادت حاصل کی تھی۔ یہ مکتوب آپ نے اپنے مرید خاص میر محمد نعمان بدخشی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی طرف صادر فرمایا۔ یہ آپ کے وہ خوش نصیب خلیفہ خاص ہیں جنہوں نے آپ کے مکتوبات شریف کی جمع آوری میں اپنا خصوصی کردار ادا کیا۔ اس مکتوب شریف کا عنوان یہ ہے کہ جتنے اہل اللہ ہیں، اللہ کے دوست ہیں، وہ دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ دنیا میں رنج و الم میں مبتلا رہتے ہیں، رونا دھونا ان کا اوڑھنا بچھونا رہتا ہے، آزم عشق وچ رونا پیندا ہے، پاویں وصل ہوئے پاویں دوری۔ تو جب کہ اس کے مقابلے میں جو کفار و مشرکین ہیں، بے دین ہیں، دنیا دار ہیں، وہ عیشیں کوٹتے ہیں، موجیں مانگتے ہیں، لڑیاں ڈالتے ہیں اور دنیا کو خوب خوب پورے طور پر، جسے ہمارے لفظوں میں کہیں انجوائے کرتے ہیں، جن کا نعرہ یہ ہوتا ہے ایٹ ڈرنک اینڈ بی میری، کھاؤ پیو موج کرو۔ ایسا کیوں؟ جبکہ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے کہ تم پہ جو مصیبتیں آتی ہیں وہ تمہارے اعمال بد کا نتیجہ ہوتا ہے، تمہارے گناہوں کی وجہ سے تمہیں رنج و الم میں تکلیفوں میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ تو کیا انبیاء و مرسلین آدم علیہ السلام سے شروع ہو جائیں، ابھی سیدھے بھی نہیں ہو پائے تھے کہ جنت سے دیس نکالا مل گیا؟ غالب نے کہا نا کہ نکلنا خلد سے آدم کا سنتے آئے تھے ہم، لیکن بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے، تو جنت سے نکال دیا گیا، نکل جاؤ یہاں سے۔
جمیع سارے کے سارے، کوئی ایک بھی ادھر نہ مجھے نظر آئے، نظر نہ آنا مجھے دوبارہ، جنت سے نکال دی۔ پھر 900 سال رو رو کے، دھکے ٹھڈے کھا کھا کے، منتیں کر کر کے، اذیتیں جھیل جھیل کے، مولا تجھے منانے کے لیے ہم نے کیا کیا نہ کیا، صبر ایوب کیا، گریہ یعقوب کیا، تو پھر جا کر شنوائی ہوئی۔ 900 سال کے رونے دھونے کے بعد محبوب ملا بھی تو کتنی دکھوں تکلیفوں کے بعد، رو رو کے رنگ کالا سیاہ ہو گیا، اور کیا حالت ہوئی ہوگی۔ 950 سال آگے جو اللہ نے بیٹا دیا، نوح علیہ السلام، قلب کے کھپ گئے، تو صرف 82 لوگوں نے کلمہ پڑھا، اور ایسے ایسے ان کے اوپر تہمتیں، الزامات اور پھبتیاں کسنا اور کٹ حجتیاں کرنا، اور بظاہر ہم جس کو کہتے ہیں کہ ایک معاشرتی عدم جو استحکام کی کیفیت ہوتی ہے، جو دنیا دار جس طرح نیک لوگوں کو تانے اور مینے دیتے ہیں، تو 2 دن ہوا، 5 دن ہوا، ہفتہ ہوا، سال ہوا، 100 سال ہوا، 950 سال، یہ کیا ہے؟ آگے چلیں، ابراہیم علیہ السلام، ہر لمحے کوئی نہ کوئی نئی آزمائش، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ہر قدم پہ آزمایا۔ جب بالکل عمر ڈھل گئی، کوئی اولاد کی امید نہ رہی، اس سے پہلے بھی جوانی میں بھی نارے نمرود میں پھینک دیا، وہ جو خدا بن کے بیٹھا ہوا تھا، وطن سے بے وطن کر دیا۔ جگہ جگہ کئی آزمائشیں، ان کی سیرت پڑھیں، سوائے ابتلاؤں کے، آزمائشوں کے، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ تو بڑھاپے میں جا کے اللہ نے بیٹا دیا، حکم ہوا کہ ابھی دودھ پی رہا ہے، فوراً اس کو بے آب ہو گیا، جنگل میں چھوڑا۔ ایک نیا رونا دھونا پھر شروع ہو گیا۔ 10 سال بعد فرمایا کہ پتہ کرو تیرے بیوی اور بچے کا کیا حال ہے۔ تو واپس مکے کی وادی میں گئے تو بچہ دیکھا، دل خوش ہو گیا، زندہ ہے، سلامت ہے، کہ بستی بن گئی ہے۔ اللہ کے حکم سے وہاں ایک گھر بنایا، محبت سے بچے کو دیکھ رہے تھے، حکم ہوا کہ یاری ساڈے نال تے محبتاں دوجی طرف، یہ تے کم ٹھیک نہیں، چھری پھیر دے گلے تے۔ بیٹے سے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے، انی اذبحو، کہا کہ میں تو تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تیرا کیا خیال ہے؟ کہا کہ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، چھرا پھیریں، جلدی دیر نہ کرے، میں انشاءاللہ صبر کروں گا۔ تو ان کی ساری زندگی اسی طرح جہد مسلسل۔ آگے چلیں، جس نبی کی تاریخ دیکھیں، حضرت یعقوب علیہ السلام، اللہ نے بیٹا دیا خوبصورت، اور ابھی اس کو صحیح طرح دیکھ بھی نہ پائے تھے کہ ٹگے ٹنڈ بک گیا وہ مصر کے بازار میں، اون کی اٹی کے بدلے خریدنے کے لیے ایک بوڑھی بھی آ گئی، رو رو کے 40 سال آنکھیں بھی چلی گئیں، کوئی 2 دن روتا ہے، کوئی 10 دن روتا ہے، کوئی سال رو لیا، 40 سال رو رو کے، گریا کر کر کے، تو جب بالکل بزرگ ہو گئے، بوڑھے ہو گئے، تو پھر بیٹا ملا۔
آگے چلے یوسف علیہ السلام، ہم کہتے ہیں بڑے اعلیٰ نبی، 13 سال چکی پیستے رہے جیل میں، پتھر کی کانیں توڑ توڑ کے، اور دنیا جہاں کے زلیخا نے الزامات در دیے۔ آگے چلے موسیٰ علیہ السلام، فرعون سے پالا پڑا۔ فرعون 500 سال سے بھی زیادہ لمبی عمر تھی اور کبھی اس کو زکام بھی نہیں ہوا تھا، بخار تو ایک طرف رہا، اور موسیٰ علیہ السلام آئے دن کوئی نہ کوئی نئی آزمائش۔ قبطی مارا گیا، بھاگ گئے وہاں سے، کئی سال جو ہیں چھپتے چھپاتے، واپس آئے، پھر آزمائشیں، بنی اسرائیل کو لے کے نکلے، پھر آزمائشیں، قوم نے جو بے وفائیاں کی، 700 سال سے زیادہ عرصہ اسی طرح۔ جب ایک موقع آیا کہ اب اللہ کے لیے اب سب تم جہاد کرو، تمہیں کتنے معجزے دیے، تمہیں من و سلوہ دیا، تمہارے اوپر بادلوں نے سایہ کیا، تمہیں فرعون کے ظلم سے نجات دی، تمہارے لیے بارے چشمے رواں ہوئے، اللہ نے تمہاری ڈھارس بنانے کے لیے میرے سوٹے کو جو اژدہا بنا دیا، میرے ہاتھ کو 14ویں رات کا چاند بنا دیا، تو اب وقت ہے جہاد کا، اللہ کے لیے کچھ کرنے کا۔ تو کہاں فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، اے موسیٰ جا تو اور تیرا خدا دونوں جا کے لڑیں قوم عمالقہ سے، ہم تو ادھر ریسٹ کر رہے ہیں۔ جس وقت وہ سارے دشمن نیست و نابود آپ دونوں مل کے کر دیں گے تو پھر ہم بھی فتح کا جشن منانے کے لیے بھنگڑے ڈالتے ہوئے آ جائیں گے۔ اس طرح ستایا گیا، قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو ستایا گیا، وہ خدا کے بندوں میرے محبوب کو نہ ستاؤ۔ اور پھر آپ دیکھیں زکریا علیہ السلام ساری زندگی روتے رہے، یحییٰ علیہ السلام ساری زندگی آزمائشوں میں، عیسیٰ علیہ السلام ساری زندگی گھاڑی نہ بنا سکے، اس طرح دشمن پیچھے چڑھے رہے، ان کے ایک لمحہ سانس نہیں لینے دیا ان کو۔ ایوب علیہ السلام کا تو صبر ضرب المثل ہے، 24 سال بیمار رہے، لوگوں نے بستی سے نکال دیا، بعض مفسرین نے لکھا جسم میں کیڑے مکوڑے پڑ گئے، وہ تانے دیے، وہ الزامات و تہمتیں لگائیں کہ انسان کی روح کانپ جاتی۔ یہ کیا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے یہ جتنی مصیبتیں ہیں تمہارے اعمال بد کا نتیجہ ہے، اور دشمن جو ہیں وہ موجے مانتے ہیں۔ علامہ نے بھی کہا تھا نا، رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر۔ تو ان کو تو ملے حور و قصور، ہمیں صرف وعدہ حور۔ باہر کہ اب یہ کوشچن ہے جو مرید نے اپنے شیخ سے کیا کہ مجھے اس کی حکمت سمجھائی جائے، کہ پھر ایک حدیث پاک بھی یہاں نقل کی گئی، آپ نے کی تھی، اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الاولیاء ثم الامثال ثم الامثال، انسانوں میں سب سے زیادہ جس پہ مصیبتیں آتی ہیں وہ نبی ہوتے ہیں، پھر نبیوں کے بعد اولیاء ہوتے ہیں، پھر جو بھی ان کے ساتھ لگ جاتے ہیں وہ ہوتے ہیں، جس کا قرآن میں بھی ذکر ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، ہم آزمائیں گے، تمہیں ٹھوک ٹھوک کے دیکھیں گے، کبھی بھوک دے کے، کبھی خوف دے کے، کبھی جانوں کا نقصان، کبھی مالوں کا نقصان، کبھی کھیتیوں کا نقصان۔ اور سرکار نے بھی ارشاد فرمایا کہ کسی نبی کو اتنا نہیں ستایا گیا، اتنا نہیں رلایا اور پٹایا گیا جتنا مجھے رلایا گیا ہے، جتنا مجھے پٹایا گیا ہے۔ کسی نبی کو اتنی اذیت نہیں ملی جتنی اذیتیں میں نے جھیلی۔ سوال سمجھ میں آ گیا کیوں ایسا ہے؟ کیا انہوں نے بھی کوئی اعمال بد کیے ہوتے ہیں
کیا اولیاء کرام بزرگان دین اور انبیاء و مرسلین جو ہیں انہیں گناہوں کی شامت اعمال ہوتی ہے؟ یہ دنیا دار بھی اکثر حضور کو بھی تانے دیتے تھے، بلکہ ہر نبی کو انہوں نے دیے۔ اگر اللہ اتنا ہی تم سے راضی ہے تو تمہارے ساتھ فرشتے کو چلنا چاہیے، تمہارے پاس سونا ہونا چاہیے، تمہارے پاس چشمے ہونے چاہیے، باغات ہونے چاہیے، تم سیڑھی لگا کے آسمان پہ کبھی جاؤ کبھی نیچے اترو، اور تمہارے دائیں بائیں یہ پہاڑ سونے کے بن کے چلنے چاہیے۔ ہمیں بھی پتہ چلے کہ یار واقعی ہے اس کا خدا جو بڑا طاقتور ہے، توانا ہے، ساری زمین و آسمان تم کہتے اسی کا ہے اور تم بھی اس کے ہو، تو لا کے دکھاؤ پھر۔ ہم تو موجے مان رہے ہیں اور تمہیں جو ہے وہ، اور تمہارے ماننے والوں کا کیا حال ہے؟ ہم مکے کی گلی بازاروں میں ان کے گلے میں پٹے ڈال کے، رسے ڈال کے گھسیٹتے ہیں، اینٹیں اور پتھر مارتے ہیں، اور آپ کا حال بھی کوئی اس سے بہتر نہیں ہے۔ جو باش گنڈے بدماش طائف میں آپ گئے تو مار مار کے لہو لہان، یہ لاڈلوں کا حال ہوتا ہے۔ انہوں نے بڑے اعتراض کی، کون سا الزام ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ انہوں نے نہیں دھرا؟ نعوذ باللہ کبھی ابتر کہا، کبھی کاہن کہا، کبھی شاعر کہا، کہیں جادوگر کہا، کہیں بے دین کہا، کہیں ڈیریا کہا، کہیں کچھ کہا، جٹلا کے انہوں نے حد کر دی۔ قتل کے کتنے دفعہ انہوں نے آپ پہ حملے کیے، اور بالآخر آپ جان بچا کے نکل گئے وہاں سے، شہر ہی چھوڑ دیا، روتے ہوئے گئے کہ دل تو نہیں چاہ رہا تھا لیکن کیا کروں، اے مکہ تیرے رہنے والے مجھے رہنے نہیں دیتے یہاں۔ اور آگے چلے، خلفائے راشدین میں 3 جو ہیں ان کو شہید کیا گیا، علی اور مرتضیٰ شہید ہوئے، عثمان غنی شہید ہوئے، فاروق اعظم شہید ہوئے، رضوان اللہ تعالیٰ علیہ جمعین، صدیق اکبر کو زہر دیا گیا۔ اور آگے چلیں، نواسۂ رسول الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ ان ظالموں نے، یزیدیوں نے کند چھری سے 72 افراد کو میدان کربلا میں ذبح کر دیا۔ جو ان سے ہو سکا انہوں نے کیا، جو بدماشی، قوت، اقتدار کے نشے میں۔ اور یہ بھی ہے کہ سارے اقدس جو ہے وہ نیزے پہ چڑھا کے کھڑا کر دیا۔ تو یہ کیوں ایسا؟ کیا انہوں نے کوئی جرم کیے ہوتے ہیں؟ انہوں نے گناہ کیے ہوتے ہیں؟ 1.5 ارب کے قریب آج بھی دنیا جن کے قرآن حدیث کے بتائے ہوئے مسئلوں کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے، تو ان کو کئی سال جیل میں بند کیا گیا اور اذیتیں دی گئیں، زہر دے کے پھر ادھر ہی مار دیا گیا، اور جیل سے ان کے جنازہ نکلا امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ۔ تو اس کی حکمت کیا ہوتی ہے؟ تو کیا انہوں نے کوئی گناہ کیے ہوتے ہیں، جرم کیے ہوتے ہیں؟ اگر یہی مجرمین ہے تو پھر نیک کون ہے؟ تو امام ربانی حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی تفصیل سے اس پہ گفتگو فرمائی۔ پچھلے درس میں بھی اس موضوع پہ آپ نے فرمایا کہ اس کے جواب کے کئی پہلو ہیں۔ جو گزشتہ درس میں تفصیل سے عرض کیا گیا اس کا لب لبا خلاصہ یہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ دنیا مومن کے لیے قید خانے کی طرح ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ تو قید خانے میں کوئی انسان جو ہے اسے بے شک دنیا کی ہر نعمت بھی دے دے، وہ خوش نہیں رہ سکتا جب آزادی سلب ہو جائے، جب ہر طرف سے اس کو پابند کر دیا جائے، اسے پایا زنجیر کر دیا جائے۔ تو سرکار نے جب یہ فرمایا کہ مومن کے لیے یہ جیل ہے، قید ہے، اور کافر کے لیے جنت،
تو یہ دنیا عارضی سی ہے، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ آخرت کی کھیتی ہے۔ ہمیشہ رہنے والی زندگی بعد میں ہے جو عبدالآباد تک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے مقربین کو، اس کا اصول ہے کہ آزمائشوں میں تکلیفوں میں ڈالتا ہے تاکہ ان کے لیے توشہ آخرت جمع کرے، تاکہ یہ دنیا کو بتا دے کہ اللہ پہ ایمان رکھنے والے ان تکلیفوں سے، آزمائشوں سے، مصیبتوں سے ڈرنے والے نہیں، دبنے والے نہیں، حق کا راستہ چھوڑنے والے نہیں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جو کہتے ہیں اللہ ہمارا رب ہے پھر ڈٹ جاتے ہیں، پھر جفا و جور کی آندھی چلے، طوفان آ جائے مٹانے کو، میرے حمان اور شداد آ جائیں تو پھر سر کٹ کے چڑھ جائے نیزے کی نوک پر، لیکن یزیدیوں کی طاعت نہ کر قبول، تو وہ باطل سے سمجھوتا نہیں کرتے۔ تو یہ چند دن کی تکلیف حق کی خاطر دائمی خوشیوں کا پیش خیمہ ہے، اور کفار و مشرکین کے لیے بس یہی عارضی سی زندگی 2 4 5 10 15 20 100 سال، چلو 500 سال۔ یہودی کہتے تھے کہ بڑی ہمیں جنت کی بڑی نعمتیں مرنے کے بعد، تو اللہ نے کہا پھر موت کی خواہش کرو، فَتَمَنَّهُ الْمَوْتِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَلَن يَتَمَنَّهُ أَبَدًا، تو وہ کبھی خواہش نہیں کریں گے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ لو یعمر الف سنہ، اگر 1000 سال بھی تمہیں ہم زندگی دے دیں تو میرے اس ابدی عذاب سے تم نہیں بچ سکو گے۔ تم نبیوں کو شہید کرتے رہے، تم جھوٹوں کا ساتھ دیتے رہے، تم سود کھاتے رہے، تم مخلوق کو اذیتیں دیتے رہے، اللہ کے احکامات کا مذاق اڑاتے رہے، اور ہر حق کو تم چھپاتے رہے، تو تم ابدی عذاب سے نہیں بچ سکتے۔ تو یہ عارضی 1000 سال بھی کوئی زندہ رہا تو اس کے بعد کئی ہزار، کئی لاکھ، کروڑ عبدالآباد تک کی زندگی اگر اذیتوں اور عذاب میں انسان مبتلا رہا تو یہ وقتی طور پر ان کے لیے صرف جتنے سکون یا موج مستی ادھر ہی ہے، آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 2 تکلیفیں اکٹھی نہیں ہو سکتی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ نو، اگر دنیا میں سختی ہے، ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، ہر تنگی کے ساتھ آسانی، یا تنگی کے ساتھ آسانی۔ تو آپ نے جو جواب ارشاد فرما رہے ہیں اس کا اگلا پہلو آپ بیان کرتے ہیں کہ سوال یہ ہے کہ کافر فقیر جو دنیا آخرت میں محروم ہے، کافروں میں بھی تو نیک ہوتے ہیں، پادری ہیں، ان کے پنڈت ہیں، پروہت ہیں، جوگی ہیں، راہب ہیں، وہ بھی اپنی ساری زندگی وہ کلیسا میں، گرجوں میں گزار دیتے ہیں، وہ اپنے مندروں میں گزار دیتے ہیں، وہ ترک حیواناتی جلالی وغیرہ، وہ ہر چیز سے اپنے کو کنارہ کش کر کے سوکھ سوکھ کے کانا ہو جاتے ہیں، ساری دنیا کی لذتیں ترک کر کے۔ تو وہ دنیا میں تکلیف اٹھا رہے ہیں تو آخرت میں تو انہیں عیش ملنی چاہیے۔ تو یہ بتایا کہ کافر خدا کا دشمن، کافر فقیر جو دنیا آخرت سے محروم ہے، دنیا میں اس کا درد مند و مصیبت زدہ رہنا آخرت میں لذت و نعمت پانے کا باعث نہ ہوا، اس کی کیا وجہ؟ تو دنیا میں اگر اس نے لطر کھائے ہیں، مارے کھائی ہیں، تکلیفیں اٹھائی ہیں، تو آخرت میں تو اس کو صلہ ملنا چاہیے۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ کافر کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں، جو مشرک ہے، اللہ کا دشمن ہے، دین کا دشمن ہے۔ تو اس کا بھی آپ نے جواب دیا کہ ان کے اس فقر اور درویشی کی راہ میں رہنے میں بھی ان کے لیے ایک لذت ہوتی ہے، وہ اس سٹیٹس کو انجوائے کرتے ہیں، بلکہ کیش کرتے ہیں۔ کئی ہاتھ چومنے چاٹنے والے انہیں مل جاتے ہیں، نعرے مارنے والے مل جاتے ہیں، اور ان کا نفس اندر سے ڈڈیاں ڈال رہا ہوتا ہے۔ تو ویسے لطیفہ کہ وہ سیلاب آ گیا نا تو سارے لوگ روڑ رڑ گئے، جتنے چودھری تھے، غریب امیر، تو
تو سارے بیچارے نکل کے کہیں سڑک پہ آگے بیٹھ گئے. تو ایک درویش غریب آدمی تھا بالکل، جس کے پلے کچھ نہیں تھا، وہ پہلے ہی وہ صرف سادہ کپڑوں میں پھرتا تھا. اس نے کہا آج غریبی کا سواد آیا. سارے روڈ رٹ گئے، تو میں تو پہلے ہی اڑا ہوا تھا. تو وہ دادا جو درخت پہ چڑھ کے بیٹھ گیا کہ غریبی کا آج سواد آیا. تو وہ اس چیز کو انجوائے کرتے ہیں. اس میں بھی ان کے نفس کی ایک عیاشی ہوتی ہے. پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو عذاب اور مصیبت نہیں دیتا، یہ بھی ان کے لیے بڑی بات ہے. وہ کفر اور شرک کی راہ پہ چلتے ہوئے بظاہر فقر اور درویشی کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے، لیکن جھوٹ اور مکر اور فریب اور اللہ اور اس کے رسول کی اور دین اسلام کی دشمنی اپنے سینے میں لے کر، تو چاہیے تو یہ تھا اللہ انہیں ساڑ کے سوا کر دے، لیکن ان کو موقع دے دیا ہے. ٹھیک ہے، موج کر لو، اپنی فقر کے جھنڈے گڑوا لو تم. تو یہ بھی ایک ان کے لیے باعث راحت ہے، اطمینان ہے. آج یہاں سے ہم سوال شروع کر، اگلا سوال آپ فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ سب چیزوں پر قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور توانا بھی ہے، وہ مالک الملک ہے، وہ حی و قیوم ہے، کہ دوستوں کو دنیا میں بھی لذت و نعمت بخشے اور آخرت میں بھی ناز و نعمت کرامت فرمائے، اور ان کے حق میں ایک کا لذت پانا اور دوسرے میں درد مند ہونے کا باعث نہ ہو. اس کے یہ ایک سوال انہوں نے کیا کہ اللہ تعالیٰ مالک الملک ہے، وہ دے سکتا اپنے نبیوں کو یہاں بھی موجیں کرائے، آگے بھی موجیں کروائے. لگیاں نے موجاں ہوں لائی رکھی سونے. یہ بھی ایک تصور ہے نا. وہ کہتے ہیں کہ جو دنیا میں خوب عیش کوٹ رہا ہے آگے بھی عیش کوٹے گا، آگے لتر پولا بھی ہوگا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھی دنیا کے مالک ہیں، اور ایک ایسا قمیض پہن کے جا رہے ہیں یروشلم کا شہر لینے کے لیے. سینکڑوں میل ایک اونٹ اس کے اوپر سفر کر رہے ہیں ننگی پیٹھ پر، اور جو قمیض پہنا ہوا ہے 60 اس میں پیوند لگے ہوئے. جب کہا گیا کہ کچھ آپ بھی اتنا بڑا سٹیٹس اللہ نے دیا، تو فرمایا کہ جس طرح کی زندگی میرے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری ہے، اس سے بہتر زندگی کا میں تصور نہیں کر سکتا کہ وہ ننگے جسم سے زمین پہ لیٹ جاتے اور ان کے جسم پہ چٹائی کے نشان پڑے ہوتے. تو یہ سب سے آئیڈیل لائف ہے میرے لیے. لہٰذا مجھے مشورہ نہ دو، بلکہ یہ تم نے یہ فوجیوں والے کپڑے ہیں، تم نے بڑی بڑی قبائیں پہنی ہوئی ہیں، فوجیوں کا یہ حال ہے، تمہاری تو وردیاں پھٹی ہونی چاہیے، اور تمہارے تو جگہ جگہ خون کے دبے و داغ ہونے چاہیے. تم سے ایسے ہو جس طرح کوئی شہنشاہ بن کے آئے ہو. عرض کی حضور یہ جو اجمی لوگ ہیں یہ پسند کرتے ہیں ان چیزوں کو، تو وہ ہم نے اوپر سے پہنی ہوئی ہیں، تو وہ اوپر سے اتار کے دکھا، نیچے وہی یونیفارم تھی فوجیوں والی. تو یہ صرف ان کے دکھانے کے لیے ہم نے وقتی طور پہ پہنی، ورنہ ہم ہمیشہ اسی لباس میں رہتے ہیں جس کو آپ پسند کرتے ہیں. تو بہرکیف یہ سوال تو بن گیا. آپ اس کا جواب ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے جواب کئی ہیں اس سوال کے. اللہ چاہے تو نبیوں کو، اولیاء کو، اپنے دوستوں کو یہاں بھی موجیں کروائے اور آگے بھی موجیں ہو جائیں تو کروا سکتے. تو ایسا کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو آپ فرماتے ہیں اس کے کئی جوابات ہیں. پہلا آپ جواب ارشاد فرماتے ہیں ایک یہ کہ دنیا میں جب تک چند روزہ تکلیف و بلیات کو برداشت نہ کرتے تو آخرت کی لذت و نعمت کی قدر نہ جانتے. اور دائمی صحت و عافیت کی نعمت کو کما حق و معلوم نہ کر سکتے. ہاں جب تک بھوک نہ ہو طعام کی لذت نہیں آتی. ٹھڈ بھریا ہوئے تو اس کو جو مرضی کیا مچھلی کھاؤ، وہ کہتا ہے میرے تو پہلی کنڈی تک مٹن پھنسا ہوا ہے، میں تو کہہ رہا ہوں نیچے ہو تو کوئی اور شے ڈالوں. تو افادہ مختتم وہ ایک رول ہمارے
اکنامکس کے ساتھی بھی بیٹھے ہوئے ہیں کہ جس وقت سخت پیاس لگی ہو تو بندہ گلاس ایک پی لیتا، بڑا سواد آتا ہے، پھر جب دوسرا اس کو دیا جاتا ہے وہ سمجھا مجھے گلاس دیا، گلاس ڈا دیا، جیسا بھینسوں کو پانی ڈاتے ہیں، تو وہ بھی زبردستی اس کو دمکا دمو کے شک پلا لے تو، لیکن اس کو وہ سواد نہیں آتا، اور تیسرا اس کو جب پیش کرے تو سمجھتا ہے یہ اس سے بہتر ہے میرا اگلا بھی باہر نکال دیں یا گولی مار دیں، حالانکہ وہ 5 منٹ پہلے وہ پانی اس کے لیے بہت بڑی نعمت تھی، اب اس کے لیے وہ وبال جان اس کو نظر آ رہا ہے۔ تو کھانے کی لذت تب آتی ہے جتنی شدید بھوک ہو۔ ایک حکایت سناتے ہیں نا کہ وہ ماں نے کہا کہ بیٹا تو سفر جا رہا ہے اپنا شہر میں روزی کمانے کے لیے، تو میں تیرا لنگر باندھ دیا ہے، روٹی باندھ دی ہے اور اچار بھی اس میں رکھ دیا ہے، تو جب یہ شہد ہو جائے نا تو اس وقت تم کھا لینا۔ وہ شہر پھرتا رہا، کوئی ڈیوٹی ملی، نوکری ملی، مزدوری ملی، کی اس نے، سخت بھوک لگی، دیکھا تو ابھی وہ روٹی ہی روٹی ہے، پریشان ہو گیا کہ شاید نہیں ہوا۔ اماں نے کہا تھا جب شاید ہو پھر کھانا ہے، پھر اور ڈیوٹی کرتے کرتے چھٹی ہوگی، پھر کہا کہ چلو اب تو کھانی چاہیے، بھوک سے برا حال ہے، دیکھا تو ابھی بھی وہ روٹی تھی، اچار تھی اس میں مینگو کا، پھر اور کرتے کرتے رات کے 12 بج گئے، کہا اب تو یقیناً شاید ہو گیا ہوگا، تو پھر جو ہے اس کو کھول کے دیکھا تو اب بھی وہ روٹی ہی تھی، بلکہ اور خشک ہو گئی ہوئی تھی۔ اب اس سے رہا نہ گیا، اب اس کے آگے کوئی صبر کا پیمانہ کوئی نہیں تھا، سارے پیمانے ٹوٹ ٹاٹ گئے، تو اس نے اسی کو نکال کے جو ہے وہ آم سے لگا کے کھانا شروع کیا، تو اس کو شہد سے بھی زیادہ سواد آیا۔ پھر اسے سمجھ آئی کہ انسان جب محنت و مشقت کر کے اسے کوئی صلہ ملتا ہے، کوئی نعمت ملتی ہے، پھر اس نعمت کی قدر ہوتی ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی فلسفی بھی ہے۔ ہمارے دوست جو انگریزی لٹریچر سے تعلق رکھتے ہیں ان کے لیے تھوڑا سا پوائنٹ میں عرض کرتا ہوں۔ جان کیٹ سمجھا جاتا ہے بہت زبردست ایک انگریزوں کا رائٹر ہے، پوئٹ ہے، رومانٹک پوئٹری کا وہ شہنشاہ ہے، جیسا ہمارے میر تقی میر ہے اس طرح ان کے جان کیٹس۔ تو اس کی ایک اوڈ بڑی مشہور ہے، ایک نظم جو ہے جو اس نے یونانی مرتبان پہ لکھی، اوڈ آن اے گریشین ارن، ایک یونانی مرتبان کے ساتھ باتیں جس پہ نقش و نگار ہیں۔ تو اس میں جو ہے وہ ایک گائے ہے، پادری لے کے جا رہا ہے، کچھ ساتھ پجاری ہیں، تو بڑا خوش ہیں کہ ابھی وہاں جا کے اس کو ذبح کرنا ہے، پھر اس کا گوشت بننا ہے، پھر چپلی کباب ہونے ہیں، پھر موج ہوگی، کھائیں گے، حلوہ ہوگا، فلاں ہوگا، اور بڑے خوشی خوشی جا رہے ہیں۔ کچھ لوگ ادھر بھنگڑے ڈال رہے ہیں، وہ بھی بڑے خوش ہیں، یعنی ایک پورا خوشی کا ایک منظر جس طرح میلوں ٹھیلوں میں ہوتا ہے وہ وہاں مرتبان پہ بنا ہوا ہے۔ تو اسے باتیں کرتے ہوئے کہتے ہیں تم ہمیشہ جوان رہو گے، تمہاری محبت اسی طرح پرجوش رہے گی، تمہاری طلب جو ہے اسی طرح بڑھتی رہے گی، تم کبھی بوسیدہ نہیں ہوگے، کیونکہ تمہاری اس کیفیت کو یہاں کندہ کر دیا گیا، محفوظ کر دیا۔ پھر وہ کہا گیا بیوٹی از ٹروتھ بیوٹی، دیٹ از آل یو نیڈ آن ارتھ اینڈ آل یو نیڈ ٹو نو۔ تو اس نے یہ فلسفہ آرٹ دیا کہ یہ فن جو ہے اس کا مقصد کیا ہے کہ اچھے لمحات کو بہترین طریقے سے کسی طرح پرزرو کر دیا جائے، تاکہ آنے والے لوگ اس کو دیکھ کر وہ اس کیفیت سے وہ بھی جو ہے وہ ایک لطف حاصل کریں، اور یہ نسل در نسل وہ تعلیم اور پیغام آگے بڑھتا چلا جائے۔ تو یقیناً وہ جن کی تصویریں وہ سارے مر کھپ گئے ہوں گے، لیکن اس پکچر میں جو دکھایا گیا ہے ان کی محبتیں، ان کی چاہتے، امنگیں جوان ہیں۔ اسی پہ وہ جان ڈن کی بھی ایک پوئم ہے، انگریزی لٹریچر کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کہتا ہے کہ جو لڑائی کرتے کرتے شہید ہو جاتا ہے، جو اس کو سواد آتا ہے، جو اس کو نہیں آ سکتا جو فتح کا جھنڈا لے کے قلعے کے اوپر لگا کے نعرہ مارتا ہے اور میں جیت گیا جی، کیونکہ وہ جو تڑپ وہ اس میں ہے، شہید ہونے والے میں، فتح حاصل کرنے کی، کامیابی حاصل کرنے کی، وہ جو
امنگ جوان ہے اس کی، جپٹنا پلٹنا، پلٹ کر جپٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ، تو اس کا مقابلہ وہ فتح کا جشن منانے والا نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ اس کیفیت اور اس لذت سے آگے نکل گیا ہوتا ہے۔ اسی پہ بعض درویشوں نے یہ بھی کہا ہے کہ خدا کرے کبھی اللہ کا دیدار نہ ہو، تاکہ عاشقوں کی تڑپ اور لگن جو ہے وہ ہمیشہ جوان رہے، کیونکہ جس وقت ایک شے مل جاتی ہے، جب تک میٹرک نہیں ہوا تھا تو میٹرک بڑی بات ہے، سبحان اللہ سبحان، جب میٹرک ہو جاتا ہے، سند مل جاتی ہے، تو وہ پھر ایک کاغذ سے زیادہ کوئی اوقات ہے۔ MBBS ڈاکٹر 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 صاحب ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب ہو گیا، ڈگری مل گئی، وہ سمپلی پیس آف پیپر ہے۔ تو یہ ایک پوائنٹ جو ہے، تو امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ بھوک جتنی شدید ہوگی کھانے کی اتنی لذت زیادہ آئے گی، اور دنیا میں جتنی مصیبتوں سے گزر کے انسان راحت میں قدم رکھے گا، اتنا زیادہ اس کو اللہ تعالیٰ کی وہ نعمتیں اور وہ چیزیں جو ہیں وہ اس کو معزوز کریں گی۔ گویا ہاں، اور جب تک مصیبت میں مبتلا نہ ہوں فراغت و آرام کی قدر معلوم نہیں ہوتی۔ گویا ان کی چند روزہ مصیبتوں سے مقصود یہ ہے کہ ان کو دائمی ناز و نعمت کامل طور پر حاصل ہو، انہیں صحیح سواد آئے اللہ کی نعمتوں کا۔ قرآن نے کہا نا کہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، لوٹ جا اپنے رب کی طرف راضی اور خوش، وہ تجھ سے راضی، تو اس سے راضی، نیک بندوں میں داخل ہو جا، میری جنت میں آ جا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، تمہیں ہر نعمت ملے گی۔ 60 بلشت جو ہے، یعنی 60 گز تو قد ہوگا انسان کا، 35 سے 40 سال کے درمیانی دور ہوگا عمر کا، خوب روح ترین انسان جب ہوتا ہے، 70 حوریں ہیں دنیا کی، جو انسان جنت کی نعمتوں کا جو قرآن میں ذکر ہے، ایسے باغات ہیں جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور اللہ کہتا ہے کہ جس شے کی خواہش کرو گے تمہیں ملے گی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، ہم نے جتنے تم سے وعدے کر رکھے ہیں وہ سارے وعدے پورے ہوں گے، کوئی وعدہ بھی جو ہے وہ خلاف نہیں ہوگا۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ کسی وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ نزلا من غفور رحیم، یہ بخشنے والے رحم کرنے والے رب کی طرف سے تمہاری ضیافتیں ہوں گی، دعوتیں ہوں گی۔ حدیث میں آتا ہے جو پہلی دعوت جنتیوں کی ہوگی اس میں فش بھی ہوگی، چاہے وہ گجرانوالہ کا ماجا جو ہے نا مچھی والا، اس کی چاہے ہو یا شبات کا شاپ، تو اور اس میں گائے کا گوشت ہوگا بہترین، کھجوریں ہوں گی، اس میں انگور ہوں گے، شراب طہور ہوگی، تکیے لگے ہوئے ہوں گے، ہر نعمت میسر ہوگی، اور ڈر اور خوف کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں انہیں کہوں گا اب میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا، اور یہ ساری نعمتیں ہمیشہ کے لیے ہیں، اب تم سے یہ نعمتیں چھننے والی نہیں۔ تو وہ ایک پورا چیپٹر اگر پڑھے تو انسان کا دل چاہتا ہے کہ دفعہ مارو اس دنیا میں، کتنے تکے ٹھڈے کھا رہے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے اپنا وقت گزارو اور ان نعمتوں دائمی کو حاصل کرو۔ ایک غزوے پہ ایک صحابی نے عرض کی نا حضور جنت کا صلہ کیا ہے؟ فرمایا اس وقت یہ ہے کہ اللہ کے رستے میں تلوار پکڑ لو۔ تو پھر حضور فرمایا بس اللہ کا نام لے کے بھیڑ جاؤ، دشمنوں سے مقابلہ کرو اور شہادت کا رتبہ حاصل کرو، سیدھا جنت میں ساری نعمتیں تمہاری منتظر۔ ان کا حضور اتنی تھوڑا معمولی سی قیمت ہے، تلوار پکڑی، ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ غالباً ان کا ہے،
تو وہ لڑتے لڑتے جو ہے وہ کتنے کافروں کو مارا اور شہید ہو گئے جنت کے لیے۔ بوڑھی اماں سرکار کی خدمت میں، حضور میرا بیٹا بھی شہید ہو گیا، کیا وہ بھی وہاں چلا گیا جو وعدے شادے کیے ہوئے ہیں؟ ہاں ہاں اماں، وہ اس وقت جنت کے باغوں میں ٹہل رہا ہے۔ اماں جنت دیکھنی ہے، اپنے بچوں کو دیکھنا ہے کہ جنت میں کتنی نعمتیں اسے ملی۔ کہا حضور میں اطمینان کرنا چاہتی تھی، آپ نے کہہ دیا میں نے مان لیا، مجھے اپنے لفظوں میں شک ہو سکتا ہے لیکن آپ نے جو ارشاد فرما دیا آپ صادق امین ہیں، میں ایمان لے آئی۔ آپ نے دیکھ لیا ہے، آپ نے کہہ دیا ہے، آمنا و صدقنا، مجھے دیکھنے کی حاجت نہیں، میں نے مان لیا، سب کچھ درست ٹھیک ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد میں کہا اماں تو ہاں کہہ دیتی، سارے جنت بھی دیکھتے، تیرا بیٹا بھی دیکھتے اور تیرے ساتھ باقیوں کا بھی کوئی سنور جاتا۔ اس نے کہا کہ مجھے حاجت کوئی نہیں، اے عمر مجھے حاجت کوئی نہیں، مجھے سرکار کے کہہ دینا ہی میرے لیے کافی۔ تو یہی وجہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے حضور نے ہمیں جس طرح صداقت کے ساتھ زندگی گزار کے دکھائی، صداقت کی راہ پہ چلایا، اور اس طرح یقین کامل عطا کر دیا ہے کہ اب ہمارے سامنے جنت بھی آ جائے، دوزخ بھی آ جائے، ہمارے ایمان میں ذرہ برابر نہ اضافہ ہو سکتا ہے، اس اعتبار سے نہ کمی ہو سکتی ہے۔ ہم نے ہر شے کو یؤمنون بالغیب مان لیا ہوا ہے کہ سرکار دو جہاں نے جو ارشاد فرما دیا وہ برحق ہے۔ تو وہ دائمی لذتیں ان کے لیے ہیں جو یہاں سے تکلیفیں سہ سہ کے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہمارے حکاموں کی میں ایک بڑا نیک خاندان ہے، تو ان کی ایک بوڑھی اماں بہت ہی نیک و صالح، جس کی ساری زندگی اللہ توبہ کرتے ہوئے گزری، وہ فوت ہو گئی۔ تو اس کے بعد وہ اپنے کسی عزیزہ کو خواب میں ملی، جیسے ایک بہت بڑے باغ میں، وہ کہتی میں انتظار کر رہی ہوں، بہت دور سے اڑن کٹولا آتا ہے اور اس سے دادی اماں باہر نکلتی ہیں، اور جس طرح کو پاک نیک مخلوق ہے دائیں بائیں، اور اماں نے جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں، جو زیورات پہنے ہوئے ہیں، جو اس کا بناؤ سنگار ہے، میں تو اکا بکا رہ گیا۔ میں دادو اتنی موجے اتنا ہوتی یہ تے آئی کچھ نہیں، جو کچھ تھے میں ویک کے آئی ہیں، جو کچھ میرے رہے تھے کچھ بھی نہیں۔ اللہ نے بڑا کرم کیتا ہے، وہ دیکھو ہر شے موجود ہی۔ تو کچھ دیر ملے، کیونکہ میری خواہش تھی مجھے زیارت ہو، حال حالات کا پتہ چلے، اور پھر وہ پروٹوکول کے ساتھ اڑن کٹولے میں بیٹھی اور دیکھتے دیکھتے ہواؤں میں اڑ گئی۔ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کے سارے وعدے سچے ہیں۔ سرکار نے فرمایا جب کوئی بندہ مومن قبر میں جاتا ہے تا حد نگاہ کشادہ ہو جاتے، اللہ جنت کے اس کو نعمتیں دیتا ہے، کھڑکیاں کھول دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ بلکہ جو شہید ہوتا ہے اس کے لیے تو فرمایا کہ وہ دنیا سے بعد میں جاتا ہے، اللہ اپنا دیدار پہلے کروا دیتا، اور ان شہداء کی ارواح کو اللہ جنت کے باغوں میں سبز پرندوں کی صورت میں فوراً شفٹ کر دیتے اور خوب موجیں کرتے۔ اور اللہ ہر جمعے کے دن ان شہداء کی طرف نظر کرم کر کے پوچھتے ہیں میرے شہیدوں، دنیا میں زخم بھی آئے، گولیاں بھی لگیں، بازو بھی کٹے، سارا کچھ ہوا، تو اب جو میں نے تمہیں اتنی نعمتیں دی ہیں مجھ سے خوش ہو راضی ہو؟ تو کہتے ہیں مولا ہم ذرا معافی چاہتے ہیں، جو سواد آپ کے نام پہ شہید ہونے میں آیا تھا وہ جنت میں نہیں، دل چاہتا پھر مار کا کارزار ہو، پھر کوئی بدر کا مارکا ہو، کوئی احد کا مارکا ہو، کوئی چونڈے کا محاذ ہو، کوئی حق اور باطل کی جنگ ہو، پھر تیرے نام پہ تلوار لے کے نکلیں اور پھر تیرے نام پہ لڑتے ہوئے ہمیں شہید کر دیا۔ شہادت مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ تو وہ جو فرمایا تیرے نام پہ مٹنے میں جو لذت آئی، اسی لیے سرکار دعا کرتے تھے مولا میرا دل چاہتا ہے تیری راہ میں لڑوں اور مجھے قتل کر دیا جائے، میں پھر زندہ ہو جاؤں، میں پھر تیرے راستے میں نکل کھڑا ہوں۔ پتہ نہیں کتنی دیر سرکار فرماتے رہے۔
فرمایا جس کے دل میں اللہ کے لیے مر مٹنے کا جذبہ نہیں وہ مومن نہیں ہے، وہ منافق کا قلب ہے۔ تو بندہ مومن جو ہے، تو مجدد پاک اسی حقیقت کو بیان فرما رہے ہیں کہ لوگوں کے مصیبتوں سے مقصود یہ ہے کہ ان کو دائمی ناز و نعمت کامل طور پر حاصل ہو، یہ ان لوگوں کے حق میں سراسر جمال ہے، اور عوام کی آزمائش کے لیے جلال کی صورت میں ظاہر ہوا ہے۔ یضل بہ کثیر و یہدی بہ کثیرا، یعنی جو نیکوکار ہیں وہ ان تکلیفوں میں بھی اللہ کی رحمت اور برکتیں آنے والی نعمتوں پہ دھیان رہتا ہے، اور جو دنیا دار ہیں ان پہ جب تکلیفیں دکھ آتے ہیں ان کے اعمال بد کی وجہ سے، ان کے آزمائشوں کی وجہ سے، تو وہ اس پہ چیختے چلاتے ہیں، آہو بقا کرتے ہیں۔ تو ان کے اوپر وہی مصیبت آئے تو وہ ان کے لیے عذاب ہے، اللہ والوں پہ وہی مصیبت آئے تو وہ ان کے لیے بلندی درجات ہے اور آخرت کی رضا کا ذریعہ ہے، توش آخرت ہے۔ تو اسی لیے کہا کہ اسی قرآن سے کئی ہدایت پا جاتے ہیں اور کئی گمراہ ہو جاتے ہیں، ہے ایک ہی قرآن۔ پھر دوسرا جواب، دوسرا آپ ارشاد فرماتے ہیں، بلیات و تکالیف اگرچہ عوام کے نزدیک تکلیف کے اسباب ہیں، یعنی جو دکھ اور مصیبتیں عوام پہ آتی ہیں تو اس کی وجوہات ہیں اعمال بد یا دیگر غلط حکمت عملی ہیں، لیکن ان بزرگواروں کے نزدیک جو کچھ جمیل مطلق کی طرف سے آئے ان کی لذت نعمت کا اسباب ہے۔ یہ لوگ ان بلیتوں سے، آزمائشوں سے ویسے ہی لذت حاصل کرتے ہیں جیسے کہ نعمتوں سے۔ جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو جب امیہ بن خلف مار مار کے تھک جاتا، کہتا ہوں میں مار مار کے تھک، تو مار کھا کھا کے نہیں تھکتا، اور پھر بھی احد احد کہتا چلا جاتا ہے۔ اگر اتنا ہی اس سے پیار ہے تو اپنے دل میں پکا اعلان کیوں کرتا اونچا اونچا؟ تو فرمایا کہ میں یہ نہیں کر سکتا کہ میں اتوں ہور ہو جاواں تے وچوں ہور ہو جاواں، بن کے عاشق دے عشق دا چور ہو جاواں۔ جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں۔ تو اللہ والوں کو جب راہ حق میں یہ آزمائشیں تکلیفیں آتی ہیں تو وہ مصائب لاکھ بڑھ جائیں، عزائم کم نہیں ہوں گے، یہ وہ سر ہیں جو کٹ جائیں گے، خم نہیں ہوں گے۔ مصائب سے الجھ کر مسکرانا میری فطرت ہے، مجھے ناکامیوں پہ اشک برسانا نہیں آتا۔ ویسے اس پہ جوش ملی آبادی نے بڑے پرجوش کلام لکھا، کہا کہ یہ مردوں کی نشانی ہے، مرد کہتے ہیں اسے بندگان تم تراک، جو جلال برق و باراں کا اڑاتا ہو مذاق، دوڑتا ہو شعلہ ہو بجلی کا دامن تھامنے، مسکراتا ہو گرجتے بادلوں کے سامنے، مزح کا کرتا ہو خواں شام تلواروں کے ساتھ، کھیلتی ہوں جس کی نیندیں سرخ انگاروں کے ساتھ۔ مرد کی تخلیق ہے زور آزمانے کے لیے، گردن سرکش حوادث کی جھکانے کے لیے۔ تم اگر اس زندگی کے کھیل سے رہتے ہو دور، آفرین عصر حاضر کے نوجوانان غیور، اور یہ بھی کوئی زندگی ہے غم کی ماری زندگی، بھوک کی دلدل کی تہ میں کل بلاتی زندگی، یہ بھی کوئی زندگی ہے غافل سست و غافل زندگی، بد کو اور بے روح بزدل زندگی، زندگانی کی حقیقت کوہ کن کے دل سے پوچھ، جوے شیر و تیشہ و سنگ گراں ہے زندگی، بندگی میں گٹ کے رہ جاتی ہے کہ جوے کا ماب، اور آزادی میں ہے بہرے بے قرار ہے زندگی، کلز میں ہستی سے توبرا ہے منندے حباب، اس ضیاء خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی، اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے، سر آدم ہے ضمیر کن فقاں ہے زندگی، برتا رزن دیشائے سود و ضیاء ہے زندگی، ہے کبھی جاں اور کبھی تسلیم جاں ہے زندگی۔ تو جو زندگی کی حقیقت ہے اس ذات کے لیے کسی بڑے مشن کے لیے بھڑ جانا، تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے، وہ خود ہی تیری مسلمہ کیوں نہیں ہے، اب بس ہے شکوہ تقدیر یزداں، تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے۔ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں، بدن میں دوڑنے پھرنے کے ہم نہیں قائل،
جو آنکھ ہی سے نہ ٹپکے وہ لہو کیا ہے۔ یہ میں آخری حصہ تھوڑا سا پڑھ لوں تو آپ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے جو عوام کے لیے تکلیف ہے، اہل اللہ کے لیے یہ نعمت ہے، یہ لذت کا باعث ہے۔ دیکھیں نا، جب کوئی کیڑا نیچے گر جاتا تو روایات میں ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام اٹھا کے پھر اس زخم پہ رکھ دیتے، بھی تیرا جسم کھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے، تو تو اپنی ڈیوٹی ادا کر، مجھے اپنا کام کرنے دے۔ کاغا سب تن کھائیو، بابا فرید، کاغا کوے کو کہتے ہیں، سب تن کھائیو تو چن چن کھائیو ماس، پر یہ دو نینا مت کھائیو، انہاں نو پیا ملن دی آس۔ تو باقی سارا جسم، مجنوں کو لیلا نے کہا نا کہ وہ جاؤ اسے کہو مجھے گوشت چاہیے تمہارے جسم کا، تو جو چوری کھانے والا تو اس نے کہا پوچھ کیا ہو کہ رائٹ لیگ یا لیفٹ لیگ سے کہاں سے میں کاٹ کے دوں، ذرا یہ پوچھاؤ پہلے۔ اسے پتا پوچھنے جائیں گے میں کھس کے جاؤں گا، تو وہ کھس کے اللہ زینہ کافرو ہو گیا۔ تو جب اس نے کہا وہ پاگلو تم اس کو چوریاں کھلاتے رہے ہو، وہ مجنون نہیں ہے، وہ میرا عاشق ہوتا تو وہ پھر تم سے یہ بات نہ کہتا۔ تو جب وہ دوبارہ درباری گئے، دیکھا کہ وہ چوری کھانے والا مجنو غائب تھا، اور جو اصل مجنو ہے وہ آگے کہیں درخت کے نیچے اپنے دنیا میں مست بیٹھا ہوا تھا۔ پیغام آیا کہ لیلا نے سلام بھیجا ہے، تو بند آنکھیں کھل گئی، ہوش ٹھکانے آ گئے۔ کیا پیغام ہے؟ لیلا کہہ رہی ہے کہ تیرے جسم کا گوشت چاہیے۔ اس نے کہا جہاں سے گوشت نظر آتا ہے اتار کے لے جاؤ، اس کے نام پہ سارا جسم حاضر۔ تو ہے تو ویسے پنجابی کا شعر، اس پہ کافی گفتگو بھی کی جاتی ہے۔ مچ کین بی سیڈ آن بوتھ سائڈس، ڈر دوزخ دا بدکاراں نوں تے چاہ جنت نیکو کاراں نوں۔ رابعہ بصری ہے کہ ویسے یہ فلسفہ ہے، نقش بندیوں کا اور فکر ہے۔ ڈر دوزخ دا بدکاراں نوں تے چاہ جنت نیکو کاراں نوں، جنہاں قیدی تیریاں زلفاں دا دوزخ جنت کی جان۔ تو یہ عشق کا ایک مقام آتا ہے، غوث کتب صاحب ارے اریرے تے عاشق جان او گھیرے ہو، جس منزل تے عشق پہچاندہ اتھے غوث نہ پاندے پھیرے ہو۔ عشق کی ایک ہی جست نے کر دیا قصہ تمام، ورنہ اس زمین و آسماں کو بے قرار سمجھا تھا میں۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ عشق دم جبریل، عشق خدا کا رسول، صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، مار کا وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق۔ تو آپ فرماتے ہیں اللہ والوں پہ جو آزمائشیں تکلیفیں آتی ہیں وہ اس سے خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے رب نے ہمیں اس کام کے لیے چن لیا ہے۔ حضرت صاحبزادہ پیر فیض حسن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آل و مارشیف علیہ اللہ ان گنت رحمتوں کی تربت میں نازل کرتے فرمائے، وہ کہا کرتے تھے کہ رب نال یاری لائی نہیں تے رب نے لمحہ پایا نہیں۔ ہم جو کہتے ہیں نا لگیاں نے موجہ لائی رکھی، سنیے یہ کہانیاں ہیں۔ جو حق بات کہے گا تو ابتلائیں تو آئیں گی۔ 1,24,000 کم و بیش نبیوں کی سیرت کو سامنے رکھیں، جتنے اولیاء کرام بزرگان دین کی صورت کو سامنے رکھے، ایک لمحہ چین سے نہیں بیٹھے، ہر وقت وہ اپنا جہد مسلسل میں لگے رہے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نماز۔ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ دیکھو آج بھی دنیا میں 23 یا 25%، 1450 سال گزر گئے کلمہ پڑھنے والے، آج بھی 75 سے 78% لوگ آپ کے نبی کو نہیں مانتے، نہ آپ کے قرآن کو مانتے ہیں، نہ آپ کے خدا کو اس طرح مانتے جس طرح آپ چاہتے ہیں، نہ آپ کو مانتے۔ تو یہ کس کی ڈیوٹی؟ آپ سرکار دو جہاں تشریف لائیں گے کہ پوری دنیا میں اس حق کو غالب کریں، یہ ڈیوٹی ہمیں سونپ گئے۔
اہل اسلام کو، اہل ایمان کو سونپ کے، والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ الکافرون۔ تو یہ ہم سب کی ڈیوٹی ہے، بلغوا انی ولو آیہ، وہ اپنے حصے کا کام کر کے، ہم نے اپنے حصے کا کام کرنا۔ بعض اسی انتظار میں بیٹھے، ذرا حضرت آلے نا جو ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام، یا وہ حضرت امام مہدی آ جائیں، پھر دیکھا ہے بڑا کٹنا ہے انہوں لمیاں پا پا کے چھتر پھیرنے نے، اے جنہیں کافر نے، جنہیں ہندو نے، تو فلاں۔ اوہ خدا کے بندو، انہوں نے اپنے حصے کا کام کرنا ہے۔ ہر ایک نے اپنی قبر میں جانا ہے، ہر ایک نے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، ہر انسان جو کرتا ہے وہ اسی کے کھاتے میں ہے، اور وہ اسی کا حساب کتاب دینے کا پابند ہے۔ تو یہ یہودیوں کا ایک ٹنگوسلہ ہے جو مسلمانوں کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے۔ ہمارا ایمان ہے عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، امام مہدی آئیں گے، وہ اپنے حصے کا کام کریں گے جو اللہ نے ان کے مقدر میں لکھا ہے۔ میں اور آپ نے اپنے حصے کا کام کرنا ہے۔ ہم آج اٹھ کھڑے ہوں، اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ یہ ہمارے انگریزی کے پروفیسر بیٹھے ہیں، تو وہ پتہ نہیں ہینری ریبسن کیا، وہ ویٹنگ فار گاڈو جو ہے سیمول بکٹ کا سب سے فضول ترین، دا موسٹ ایبزرڈ پلے جو ہے اس کو کہا جاتا ہے، اور اس کو نوبل پرائز ملا، سب سے بڑا لٹریری۔ اس کا تھیم بڑا اعلیٰ تھا، وہ چند 2-3 کردار ہیں اور وہ بیٹھے ہوئے ہیں گوڈو کا، یہ گاڈ سے انہوں نے نکالا، گوڈو کے انتظار میں کہ ابھی گاڈو صاحب آئیں گے تو پھر موجیں ہی موجیں، پھر روٹیاں بھی ملیں گی، پھر حلوے بھی چلیں گے، پھر ککڑ بھی کھائیں گے، پھر مٹن بھی ہوں گے، پھر بڑی موج ہوگی، بڑی عیش کوٹیں گے۔ اور کبھی وہ باندروں والی حرکتیں شروع کر دیں، کبھی ریچھ کی طرح ناچنا نچانا شروع کر دیتے ہیں، کبھی درختوں پہ الٹے لٹک جاتے ہیں، بڑی امکانہ عجیب حرکتیں کرتے ہیں۔ انتظار ہوتا ہے کہ وہ آئے گا شہری بابو تو پھر ساری موج مستی ہوگی، وہ آتا ہی کوئی نہیں۔ تو تھیم انہوں نے دیا کہ بعض لوگ جو ہیں وہ اسی انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں کہ میرا ابا آ جائے پھر تانوں بڑی مار پینی جی۔ اور بھائی ابے نے اپنی ڈیوٹی دی ہے، تم نے کیا کیا ہے؟ ویسے لطیفے والی بات، وہ باپ نے کہا نا بچے کو کہ وہ کھوتیا، قائد اعظم میں تیری عمر میں تھا، وہ بیرسٹر بن کے آ گیا تھا، تو لودے چرخیا فلانے ڈمکانے، تیرے کو اینیاں جماعتاں نہیں ہو رہی ہیں۔ انہوں نے کہا ابا جی 20 سال تو تسی سانو کرائے دے مکان چوں نہیں کڈ سکے، تو میں بھی تہاڈا پتر ہاں، میں کنا کو اگے جا سکا۔ تو بات یہ ہے کہ ہم اپنی ڈیوٹیاں دوسروں کے کھاتے میں ڈالنے کے عادی ہو گئے، اپنے حصے کا نہ کام کریں۔ اللہ کے وعدے برحق ہیں، ان الارض نورثها من عبادک المخلصون، جہاں میراث ہے جان باز مومن کی، مومن نہیں جو صاحب لولاک نہیں ہے۔ تو ہم مصائب و الام سے ڈرتے ہیں کہ بڑی پھر تکلیف آئے گی، یہ ہوگا وہ ہوگا، لیکن جو عاشق لوگ ہیں وہ اس چیز کی پرواہ نہیں کرتے۔ تو آپ فرما رہے ہیں کہ یہ پس بلا ان بزرگواروں کے نزدیک عین نعمت ہے، اور اس میں نعمت سے بڑھ کر لذت ہے، اور حظ جو ان کو دنیا میں حاصل ہے وہ بلیات و مصائب کے باعث ہیں۔ اگر دنیا میں یہ نمک بھی نہ ہوتا تو ان کے نزدیک جو کے برابر بھی قیمت نہ رکھتی، یعنی اگر حق کے لیے یہ مار کٹ نہ ہوتی تو وہ کہتے کی فائدہ ہے۔ حضرت علی پاک فرماتے ہیں کہ اگر گرمیوں کے روزے اور سردیوں کی نمازیں فجر کے ٹھنڈے وضو نہ ہوتا تو پھر دنیا میں کیا سواد تھا۔ تو وہ تو ڈھونڈتے ہیں کہ ہمیں حق کی خاطر جو ہے وہ آزمائشیں آئیں، تکلیفیں آئیں، اور ہم جو ہے وہ اس مالک کو راضی کرنے کے لیے۔ لیکن آپ کا فرمانا یا دنیا غر غیری طلقت بثلاثت مرات، اے دنیا جا کسی اور کو دھوکہ دینا، علی نے تجھے اکٹھی 3 طلاقیں دے دی۔ شہد دکھائے زہر پلائے، قاتل ڈائن شوہر کش، کس مردار پہ تو للچایا، دنیا دیکھی بالی ہے۔
اور اگر اس میں یہ حلاوت نہ ہوتی تو ان کو ابس و بے فائدہ دکھائی دیتی۔ غرض از عشق تو عام چاشنے درد و غم است، ورنہ زیر فلک از سباب تنعم چے کا ماست۔ عشق سے تیرے غرض ہے چاشنے درد و غم، ورنہ نیچے آسماں کے کون سی نعمت ہے کم۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم سمجھ تو مجھے کسی شے کی میسر نہیں، میں چاہوں تو یہ پہاڑ دائیں بائیں جتنے یہ مکے مدینے میں میرے ساتھ سونے کے بن کے چلیں، لیکن میں نے اس کو قبول نہیں کیا۔ الفقر و فخری، فقر اور درویشی میرے لیے باعث فخر ہے۔ العجز و فخری، عاجزی انکساری میرے لیے باعث فخر ہے۔ میں تو چاہتا ہوں ایک دن کھانے کو مل جائے، 2 دن میں بھوکا رہوں۔ تو یہ فقر اختیاری جو ہوتا ہے یہ اللہ والوں کا سکار دو جہاں کا طریقہ ہے۔ حق تعالیٰ کے دوست دنیا میں بھی متلذذ ہیں، یعنی وہ دنیا میں بھی لذتیں پا رہے ہیں اور آخرت میں بھی محظوظ و مسرور ہیں۔ ان کی یہ دنیاوی لذت ان کی آخرت کے لذت کے مخالف نہیں۔ یہ حظ جو آخرت کے حظ کے مخالف ہے وہ اور ہے، جو عوام کو حاصل ہے۔ الہی یہ کیا ہے جو تو نے اپنے دوستوں کو عطا فرمایا ہے کہ جو کچھ دوسروں کے رنج و الم کا سبب ہے وہ ان کی لذت کا باعث ہے۔ یعنی یہ بیمار ہوں تو یہ لڑیاں ڈالتے ہیں، دنیا دار بیمار ہو تو چیخیں مارتا ہے۔ وہ میں ایک ان کا پڑھ رہا تھا تذکرہ یہ واصف علی واصف صاحب کا، تو وہ تھا یہ تکلیفوں کے اوپر۔ اس نے گفتگو کی کہ دیکھو تکلیف اور آزمائش آتی ہے، اس سے کئی فائدے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی اس تکلیف پر اور زیادہ حق کے اوپر گامزن ہو جائے تو یہ اس کے لیے نعمت ہے۔ جہاں ذکر ہے نا ہم تمہیں آزمائیں گے، سارا کرنے کے بعد فرمایا بشر صابرین، جو اس پہ صبر کرنے والے انہیں بشارت سناؤ۔ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ یہ کہتے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، یہی اصل میں ہدایت یافتہ ہے۔ اللہ کی رحمت برکتیں انہی پہ نازل ہوتی ہیں۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو لیکن جو دنیا دار ہوتا ہے وہ چیختا ہے، وہ چنگھاڑتا ہے، وہ گلے شکوے شروع کر دیتا ہے اللہ سے، نبی سے، شیخ سے، بڑوں سے، حکومت سے، ہر ایک کے ساتھ جو ہے وہ اپنے روتا چلا جاتا ہے۔ ان کے لیے عذاب ہے، اللہ والوں کے لیے ثواب ہے اور بلندی درجات ہے۔ وہ ان کی لذت کا باعث ہے، جو کچھ دوسروں کے لیے زحمت ہے ان کے واسطے رحمت ہے، دوسروں کی نقمت ان کی نعمت ہے۔ لوگ شادی میں خوش ہیں اور غمی میں غمناک، یہ لوگ شادی میں بھی اور غم میں دونوں حالت میں خوش و خرم ہے، کیونکہ ان کی نظر افعال جمیلہ و رذیلہ کی خصوصیتوں سے اٹھ کر ان افعال کے فاعل یعنی جمیل مطلق کے جمال پر جا لگی ہے، اور فاعل کی محبت کے باعث ان کے افعال بھی ان کی نظروں میں محبوب اور لذت بخش ہو گئے ہیں۔ جو کچھ جہاں میں فاعل جمیل کی مراد کے موافق صادر ہو، خواہ رنج و ضرر کی قسم ہو، وہ ان کے محبوب کی عین مراد ہے اور ان کی لذت کا موجب ہے۔ خدا بندہ یہ کیسا فضل و کرامت ہے کہ ایسی پوشیدہ دولت اور خوشگوار نعمت اغیار کی نظر میں بد سے چھپا کر اپنے دوستوں کو تو نے عطا فرمائی ہے، اور ہمیشہ ان کو اپنی مراد پر قائم رکھ کر معزوز و متلذذ کیا ہے، اور کراہت و تعلم جو دوسروں کا نصیب ہے ان بزرگواروں سے دور کر دیا ہے، اور ننگ و رسوائی کو جو دوسروں کا عیب ہے اس گروہ کا جمال و کمال بنایا ہے۔ یہ نامرادی ان کی عین مراد ہے، اور ان کا یہ دنیاوی التزاز دوسروں کے برعکس آخرت کے حظوظ کی ترقیوں کا باعث ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ تو یہ آج کے درس کے آخری حصے میں جو آپ فرماتے ہیں کہ ان کا فاعل حقیقی کی طرف نظر ہوتی ہے، آزمائش بھی اللہ کی طرف سے ہے، رحمت بھی اللہ کی طرف سے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے جب انہیں کوئی رحمت ملتی ہے تو لڑیاں ڈالتے ہیں، اللہ نے کرم کیا، اور جب کوئی تکلیف آتی ہے تو منہ بسورتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں ذلیل کر دیا۔ اور بھائی اس مالک نے وہ کبھی تمہیں دے کے آزماتا ہے، کیا یہ صبر کرتا ہے، شکر کرتا ہے، اور کبھی نعمت لے کے آزماتا ہے، کیا یہ صبر کرتا ہے؟ تو گویا کہ نصف ایمان شکر کا نام ہے، اور نصف ایمان
صبر کا نام ہے، اللہ تعالیٰ ان کو دونوں صفتوں سے جو ہے وہ متصف کر دیتا ہے۔ اس مکتوب شریف کیونکہ طویل مکتوب ہے، اس کا اگلا حصہ انشاءاللہ پھر اگلے درس میں عرض کیا جائے گا۔ وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین۔